امریکہ کی US امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے آنے والی رولنگ نے ایک ہفتہ پہلے اچانک امریکہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کے درمیان جو تشویش پھیلا دی تھی اس میں تو کسی حد تک کمی آئی ہے، لیکن طلباء اب بھی مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرنے والے طلباء نے بتایا ہے کہ اگرچہ وہ اس فیصلے کے واپس لیے جانے پر خوش ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں جو ان کے مستقبل پہ موجود ہیں۔ پچھلے 4-5 دنوں میں اب جو خوف ایک تھا کہ اچانک سے کیا اگر کوئی آئس کا آفیسر یا ایجنٹ میرے گھر کے دروازے پہ آ کر مجھے ڈپورٹ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ خوف جا چکا ہے بالکل، اور مجھے مستقبل تھوڑا بہت جو ہے وہ بہتر لگ رہا ہے۔ آبویسلی بہت زیادہ چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، کرونا وائرس ابھی بھی ہے دنیا میں، ریسٹرکشنز ہیں، ڈفرینٹ طرح کی فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں میرے اوپر، لیکن ایٹ لیسٹ جو لیگل میرا اسٹے ہے وہ اب ویلڈ ہے، وہ اب لیجیٹیمیٹ ہے۔ خوشی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں وغیرہ سے بات کر رہی تھی اور میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمیں ایک دم آرام سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اس معاملے کے بعد، کیونکہ اگر اتنی بڑی ریگولیشنز اتنی آسانی سے آ گئی تھی پہلے، تو ایسے ہی کچھ بھی آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اب خاص طور پہ احتیاط کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہوگا اس معاملے میں۔ یہ بتائیے نخبت کہ اس فیصلے کا واپس لیا جانا اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر کیا معنی رکھتا ہے، کیونکہ انتظامیہ کو اچانک یہ فیصلہ واپس کیوں لینا پڑا؟ جی، ایک طرف اس فیصلے کا واپس لیا جانا کچھ حد تک طلباء کے درمیان اطمینان تو پیدا کر رہا ہے، لیکن اس فیصلے کو واپس کیوں لیا گیا، اس کی ایک بڑی وجہ اس مزاحمتی عمل یا اس پش بیک کو قرار دیا جا رہا ہے جو ICE کی رولنگ کے بعد ہمارے سامنے آیا۔ بین الاقوامی تعلیم کے ماہر اور کنسلٹنٹ مارٹی بینٹ سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ لڑائی نہیں جیت سکتے۔ The fact that this is the first time I've ever heard the administration actually back down and actually agree. یہ حقیقت ہے کہ میں پہلی بار اس انتظامیہ کو خاموشی سے اپنے کسی فیصلے کو واپس لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ کیجئے، بلکہ انتظامیہ نے خود ہی کہہ دیا کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ جو ریاستیں اس فیصلے کے خلاف ہوئی تھیں ان کی تعداد تو 17 ہے، لیکن وہ ملک میں غیر ملکی تعلیم کے لیے اہم ترین جگہیں ہیں جہاں غیر ملکی طلباء کی اکثریت پڑتی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی سے بڑے بڑے لوگ جیسے امیزون، گوگل، فیس بک، ایپل، یہ سب بھی اس فیصلے کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ مستقبل میں انہیں جو لوگ چاہیے وہ انہیں ملازم نہیں رکھ سکیں گے۔ Back against this ruling as well because of the impact long term it would have on future graduates that they would want to hire. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ اس فیصلے کو واپس لیے جانے کے بعد ملک میں غیر ملکی تعلیم کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے اور تشویش اور سوالات وغیرہ ختم ہو گئے ہیں؟ جی نیلوفر، یہ بہت اہم پہلو ہے اس سارے معاملے کا، اور اس لیے یہی سوال میں نے مارٹی بینٹ سے بھی پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی بین الاقوامی تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے امریکہ میں، اس کے اوپر بہت سارے سوال ابھی ایسے ہیں جن کے جواب ڈھونڈنا باقی ہیں۔ So the questions remain unanswered about. یونیورسٹیز دو مختلف زاویوں میں رہنمائی تلاش کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ طلباء جو موسم بہار کی بریک کے دوران اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے تھے مگر خزاں میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں آن لائن آپشن دی گئی ہے۔ ان کی تعلیم مکمل ہونے پر ان کے پاس موجود OPT یعنی امریکہ میں تجربے کے لیے ملازمت کرنے کی آپشن کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اس کے لیے اہل ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ نئے بین الاقوامی طلباء کا کیا ہوگا جنہیں ستمبر میں امریکہ آنے کی توقع ہے۔ ویزا کا مسئلہ ایک طرف، کیونکہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر امریکی قونصلیٹ اس وقت کھلے ہیں اور ان میں بھارت اور چین وغیرہ شامل نہیں ہیں جہاں سے سب سے زیادہ غیر ملکی طلباء آتے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوگا جن کے پاس ویزا ہے؟ ان سے بارڈر پر کیسے نمٹا جائے گا؟ Those students that come to the border who are able to get a visa, how are they going to be received? جی نیلوفر، میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ماہرین کی نظر میں اس فیصلے کو انتظامیہ کی طرف سے واپس لیے جانے میں اس بات کا بھی عمل دخل ہے کہ امریکہ کی معیشت میں بین الاقوامی طلباء کی طرف سے جو زر مبادلہ آتا تھا اس میں ایک خلا پیدا ہو سکتا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے امریکی معیشت پہ چونکہ پہلے ہی بہت برے اثرات پڑے ہیں، سو ایسی صورت میں انتظامیہ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی تھی۔